میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، تم خدا کے لشکر میں لڑنے والے ایک سپاہی تھے، اس لیے پہلے اٹھ گئے ہو، باقی لوگ ابھی اٹھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ لوگ بھی خیر کے ساتھ تم سے مل جائیں گے، ابھی تو تم آگے چلو۔ اس کی تسلی سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں سبک رفتاری سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ہم ہوا کے نرم و تیز جھونکوں کی مانند آگے بڑھ رہے تھے۔ اس چلنے میں کوئی مشقت نہ تھی بلکہ لطف آ رہا تھا۔ نہ جانے ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ صالح کہنے لگا، عرش الہی کے سائے میں مامون علاقہ شروع ہونے والا ہے، وہ دیکھو آگے فرشتوں کا ایک ہجوم نظر آ رہا ہے، ان کے پیچھے ایک بلند دروازہ ہے، یہی اندر داخلے کا دروازہ ہے۔ میں نے صالح کے کہنے پر سامنے غور سے دیکھا تو واقعی فرشتے اور ان کے پیچھے ایک دروازہ نظر آیا، مگر یہ عجیب دروازہ تھا جو کسی دیوار کے بغیر قائم تھا، یا شاید دیوار غیر مرئی تھی، کیونکہ دروازے کے ساتھ پیچھے کی سمت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گویا ایک نظر نہ آنے والا پردہ تھا جس نے دروازے کے پیچھے کے ہر منظر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ تاہم اس کی بات سنتے ہی میرے قدم تیز ہو گئے اور فاصلہ تیزی سے گھٹنے لگا۔ دروازہ ابھی دور ہی تھا مگر فرشتے واضح طور پر نظر آنے لگے تھے۔ یہ انتہائی سخت گیر اور بلند قامت فرشتے تھے جن کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے صالح کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا، تم غالباً غلط سمت جا رہے ہو، یہ تو عذاب کے فرشتے لگتے ہیں۔ چلتے رہو، اس نے رکے بغیر جواب دیا۔ ناچار مجھے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا، تاہم میں نے اتنا اہتمام کر لیا کہ اس سے 2 قدم پیچھے رہ کر چلنے لگا تاکہ اگر پلٹ کر بھاگنے کی نوبت آئے تو میں اس سے آگے ہی رہوں۔ صالح کو میرے احساسات کا اندازہ ہو چکا تھا، اس نے وضاحت کرنی ضروری سمجھی، یہ بے شک عذاب ہی کے فرشتے ہیں۔ میں نے اس کی بات درمیان سے اچک کر کہا، اور یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ آگے جانے سے قبل میری پٹائی کر کے میرے گناہ جھاڑیں۔ وہ میری بات سن کر بے اختیار ہنسنے لگا اور بولا، دیکھو اگر پٹائی ہونی ہے تو تمہارا بھاگنا مفید ثابت نہیں ہوگا، کوئی شخص ان فرشتوں کی رفتار اور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تمہارے لیے یہاں نہیں کھڑے ہیں بلکہ یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ خدا کا کوئی مجرم اگر اس سمت آنے کی کوشش کرے تو اسے اتنا مارے کہ وہ دوبارہ اس طرف آنے کی ہمت نہ کرے۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی انہوں نے 2 حصوں میں بٹ کر ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ از راہ عنایت انہوں نے یہ اہتمام بھی کر دیا کہ کوڑوں کو اپنے پیچھے کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں گے اور اظہار مسرت کریں گے، مگر کوشش کے باوجود ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ تلاش نہ کر سکا۔ صالح کہنے لگا، ان کی موجودگی کا ایک مقصد تمہیں اللہ کی اس نعمت کا احساس دلانا ہے کہ کس قسم کے فرشتوں سے تمہیں بچا لیا گیا۔ بے اختیار میری زبان سے کلمہ شکر و حمد ادا ہو گیا۔ ان کے بیچ سے گزر کر ہم دروازے کے قریب پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے کھلتے ہی میری نظروں کے سامنے ایک پرفضا مقام آ گیا۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہو رہا تھا جہاں عرش الہی کی رحمتیں سایہ فگن تھیں۔ روح تک اتر جانے والی ٹھنڈی ہوائیں اور محصور کن خوشبو مجھے چھونے لگی تھی۔ ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ دور تک فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے، ان کے چہرے بے حد دلکش تھے اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت مسکراہٹ ان کے چہروں پر موجود تھی۔ یہ ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں کھڑے تھے۔ ہم جیسے ہی ان کے بیچ سے گزرے، دعا و سلام اور خوش آمدید کے الفاظ سے ہمارا خیر مقدم شروع ہو گیا۔
ان کے رویے اور الفاظ کی تاثیر میری روح کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی اور ان کے وجود سے اٹھنے والی خوشبوئیں میرے احساس کو سرشار کر رہی تھیں۔ یہاں داخل ہوتے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے، لیکن اس وقت میری ساری توجہ فرشتوں اور یہاں کے دلکش ماحول کی طرف تھی، اس لیے میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اس کیفیت کو بس یہاں کے ماحول کا ایک اثر سمجھا۔ چلتے چلتے مجھے کچھ خیال آیا تو میں نے صالح کے کان میں سرگوشی کی، یار یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ مجھے کوئی نجات یافتہ شخص مان کر میرا استقبال کر رہے ہیں، لیکن یہاں میری ذاتی واقفیت تو کوئی نہیں ہے، کیا یہاں تمہارا کوئی واقف ہے؟ میری بات سن کر صالح ہنستے ہوئے بولا، عبداللہ آج ہر شخص اپنی پیشانی سے پہچانا جائے گا کہ وہ کون ہے۔ تمہیں علم نہیں مگر تمہارا پورا تعارف تمہاری پیشانی پر درج ہے۔ تم دیکھتے جاؤ آگے کیا ہوتا ہے۔ قطار کے اختتام پر کھڑا ایک وجیح فرشتہ جو اپنے انداز سے ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا میرے پاس آیا اور میرا نام لے کر اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بہت نرمی اور محبت سے بولا، ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی مبارک ہو۔ میں نے جواب میں شکر ادا ہی کیا تھا کہ وہ دوبارہ بولا، کیا آپ آئینہ دیکھنا پسند کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی یا سنجیدگی سے، کیونکہ اس وقت آئینہ دیکھنے کی کوئی معقول وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تاہم اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا، ایک فرشتے کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے میرے سامنے ایک قد آدم آئینہ تھا۔ میں نے اس آئینے کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، کیونکہ یہ آئینہ نہیں بلکہ ایک انتہائی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور پینٹنگ تھی، جس میں ایک خوبصورت نوجوان بلکہ شہزادہ شاہانہ لباس زیب تن کیے کھڑا تھا۔ یہ تصویر کسی بھی اعتبار سے تصویر نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئینے کے سامنے کوئی زندہ انسان کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اس فرشتے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ اچھا مذاق کرتے ہیں مگر پینٹنگ اس سے زیادہ اچھی کرتے ہیں۔ مصور تو آپ ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس میں ماڈل کون ہے؟ فرشتے نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا، پینٹر تو المصور یعنی مالک ذوالجلال ہے، البتہ ماڈل آپ ہیں۔ اس کے بعد اس نے صالح کو اشارہ کیا، وہ میرے قریب آیا اور میرا سر گھما کر دوبارہ پینٹنگ کی طرف کر دیا۔ اس دفعہ پینٹنگ میں اس نوجوان کے ساتھ صالح بھی نظر آ رہا تھا۔ میں حیرت سے کبھی صالح کو دیکھتا اور کبھی اس آئینے میں کھڑے دوسرے شخص کو، جس کے بارے میں ان دونوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ میں ہی تھا، مگر یہ میں تو نہیں، میں نے بلند آواز سے کہا۔ جواب میں صالح نے یہ مصرع پڑھ دیا، اے جانے جہاں یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ایک بوڑھا شخص تھا اور جوانی میں بھی کم از کم ایسا تو نہیں تھا۔ اس دفعہ میری بات کا جواب فرشتے نے دیا، آپ ناممکنات کی دنیا سے ممکنات کی دنیا میں آ گئے ہیں، آپ انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ آج ہر شخص ویسا نہیں دکھائی دے گا جیسے وہ دنیا میں دوسرے انسانوں کو نظر آتا تھا، بلکہ آج ہر شخص ویسا نظر آئے گا جیسا وہ اپنے مالک کو نظر آتا تھا۔ اور مالک کی نظر میں انسانوں کی صورت گری ان کے گوشت پوش پر نہیں بلکہ ان کے ایمان و اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ آپ اسے دنیا میں جیسے لگتے تھے ویسے ہی آج اس نے آپ کو بنا دیا ہے۔ ویسے یہ عارضی انتظام ہے، آپ کی فیصلہ کن شخصیت اس وقت سامنے آئے گی جب جنت میں آپ کے درجات کا فیصلہ حتمی طور پر ہوگا۔ سر دست تو آپ آگے جائیں، بہت سے دوسرے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم آگے کی سمت بڑھ رہے تھے،
مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے جس تبدیلی کا احساس ہوا تھا وہ کیا تھی۔ میری چال میں بہت اعتماد تھا۔ شاید یہ آئینے کا اثر تھا کہ اب مجھے یقین آنے لگا تھا کہ رب کعبہ نے مجھے سرفراز کر کے میرے بخت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا ہے۔ میری زندگی کے شب و روز اور اس میں پیش آنے والے مسائل اب میرے لیے خواب و خیال ہو چکے تھے۔ پچھلی دنیا کی محرومیاں، صبر اور محنتیں کبھی اس طرح بھی رنگ لائیں گی، مجھے اس کا قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ قرآن کریم اور احادیث میں اگلی دنیا کا بہت کچھ تعارف پڑا تھا، مگر آنکھ جو کچھ دیکھ سکتی ہے، کان سنتے اور حواس محسوس کر سکتے ہیں، وہ الفاظ سے شعور تک بہت کم منتقل ہوتا ہے۔ آج جب یہ سب حقائق سامنے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ مجھے یہ اندازہ تو زندگی ہی میں ہو چکا تھا کہ آخرت کی بازی میں جیت جاؤں گا، مگر اس جیت کا مطلب اتنا شاندار ہوگا، اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تمہیں ابھی پورا اندازہ نہیں ہوا ہے، سالے پتہ نہیں کس طرح میرے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس کے جملے نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اصل زندگی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو تم حشر کے عارضی مرحلے میں ہو۔ اصل زندگی تو در حقیقت جنت میں شروع ہوگی۔ اس وقت خدا کا بدلہ دیکھنا، اس وقت خدا کو داد دینا۔ سر دست تو آگے دیکھو، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کی بات سے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے ماحول سے بالکل لا تعلق ہو کر چل رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہم اس وقت ایک وسیع و عریض اور سر سبز شاداب میدان میں تھے۔ آسمان پر سورج چمک رہا تھا، اس میں روشنی تھی پر دھوپ نہ تھی۔ آسمان پر کہیں بادل نہ تھے مگر زمین پر ہر جگہ سایہ تھا۔ زمین سبز تھی، شاید اسی کے اثر سے آسمان نیلگوں کے بجائے سبزی مائل ہو رہا تھا۔ میدان کے وسط میں ایک فلک بوس پہاڑ تھا، محاورتاً نہیں، حقیقتاً فلک بوس، کیونکہ اس کی چوٹی جہاں سے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے آسمان میں پیوست لگ رہی تھی۔ فضا میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ خوشبو ہر اعتبار سے بالکل نہیں مگر انتہائی محصور کن تھی۔ ہماری سماعت ہمیں ان نغموں کا احساس دلا رہی تھی جو کانوں میں رس کھولنے والی موسیقی کے ساتھ چار سو بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ خوشبو اور یہ موسیقی میری ناک اور کان کے راستے سے نہیں بلکہ براہ راست میرے اعصاب تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی تاثیر میں مہک و آنگ اور سکون و سرور کے عناصر اس خوبصورت تناسب سے یکجا تھے کہ مجھے اپنا وجود تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے اس ماحول میں گم ہو گیا۔ صالح نے میرا انہماک دیکھ کر کہا، اس پہاڑ کا نام آراف ہے، آؤ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ تمہیں یہاں کی ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ میں جواب دیے بغیر سحر زدہ انداز میں صالح کے ساتھ ہو لیا۔ ہم نے دائیں طرف سے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم کچھ دور ہی چلے تھے کہ پہاڑ کے ایک حصے پر امت آدم لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے صالح سے پوچھا، کیا یہاں آدم علیہ السلام ہے؟ نہیں، سارے نبی پہاڑ کے اوپر بلند حصے پر موجود ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ہر تھوڑی دیر بعد اسی طرح کسی نہ کسی نبی اور اس کی امت کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ہر امت کے نجات یافتہ لوگ، تمہاری طرح کے نجات یافتہ لوگ یہاں آ کر جمع ہوں گے۔ اس نے جواب دیا۔ کیا مجھے امت محمدیہ کے کیمپ میں جانا ہوگا؟ اس پر میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ صالح نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، ان مقامات پر نجات یافتہ لوگ کھڑے ہوں گے اور روز حشر کے اختتام پر یہیں سے جنت میں جائیں گے۔ تمہیں پہاڑ کے اوپر جانا ہوگا، وہاں سارے نبی اور ان کی امتوں میں سے وہ لوگ جمع ہیں جنہوں نے نبیوں کے اتباع میں لوگوں پر حق کی شہادت دی۔ یہ لوگ یہاں سے انسانوں کے بارے میں خدا کا فیصلہ دیکھتے رہیں گے۔ اسی جگہ سے انہیں انسانوں پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ ہر نامراد شخص جہنم کی طرف اور ہر کامیاب شخص پہاڑ کے نیچے
اپنے اپنے نبی کے کیمپ میں آتا جائے گا. پھر ہر امت گروہ در گروہ یہیں سے جنت میں جائے گی. یہ وہ مقام ہے جہاں سے حشر میں ہونے والے ہر فیصلے کو براہ راست دیکھا جا سکتا ہے. جنت و جہنم بھی یہاں سے نظر آتی ہے. ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور ایک ایک کر کے تمام نبیوں کی امت کے مقامات سے گزرتے جا رہے تھے. اس وقت ہر جگہ بہت کم لوگ تھے. میں نے صالح سے کہا شاید ابھی تمام لوگ نہیں آئے. اس نے کہا نہیں، یہ بات نہیں، دیگر نبیوں کی امت میں سے نجات یافتہ لوگ ہی بہت کم ہیں. زیادہ تر لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور سب سے زیادہ امت محمدیہ میں سے. یہ دونوں کیمپ ابھی تک نہیں آئے ہیں، لیکن اس وقت تک وہاں بھی زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے. آؤ اب اوپر چلتے ہیں، اس پہاڑ کا چکر تو بہت طویل ہو جائے گا. مجھے بلند مقامات پر چڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا تھا، لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی. بظاہر بہت بلند اور آسمان تک اونچی تھی، مگر یہاں سے ہم زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چند منزل ہی اوپر کھڑے ہو. نیچے سے جو جگہ ایک چوٹی لگتی تھی وہ ایک ہموار سطح تھی. تاہم اس ہموار زمین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلند و بالا قلعہ نما تعمیرات بنی ہوئی تھیں. ارد گرد کوئی دیوار تھی اور نہ ان میں دروازے ہی موجود تھے، اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا. میں نے صالح سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا یہاں عالی شان تخت پر تاج پہنے ہوئے انتہائی باوقار ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں. ان کے ارد گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے صالح سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا یہ مختلف انبیاء کی عارضی قیام گاہیں ہیں. انہی کی بنا پر اس پہاڑ کو آراف کہا جاتا ہے. تم تو جانتے ہو کہ آراف کا مطلب بلندیوں کا مجموعہ ہے. میں نے اسبات میں سر ہلایا. وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا تخت پر بیٹھے ہوئے انبیاء کرام ہیں اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگ ان کی امت کے شہداء اور صدیقین ہیں. صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا، اور شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا. یہ سب وہ لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے. اسی کے صلے میں یہ لوگ آج اس عزت و سرفرازی سے ہمکنار ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ تم اس وقت کر رہے ہو. کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میری ملاقات ہو سکے؟ میں نے پوچھا. سب سے ملاقات کا وقت تو نہیں، لیکن کچھ سے ضرور مل سکتے ہو. اس نے جواب دیا اور پھر ایک ایک کر کے خدا کے جلیل القدر پیغمبروں سے میری ملاقات کرانی شروع کی. وہ پیغمبر جو میرے لیے عظمتوں کا نشان تھے، میں ان سے مل رہا تھا. آدم، نوح، ہود، صالح، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اور سب سے بڑھ کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام. سب نے گلے لگا کر اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر میرا استقبال کیا اور مجھے مبارکباد دی. ان جلیل القدر ہستیوں سے کچھ گفتگو کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے، مگر مجھے دوران گفتگو یہ احساس ہوا تھا کہ سب لوگ ایک نوعیت کی تفکر میں مبتلا ہیں. راستے میں صالح سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا تمہیں نہیں معلوم اس وقت حشر کے میدان میں کیا قیامت برپا ہے. اس وقت ہر نبی پریشان ہے کہ انسانیت کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی امت عذاب الہی کا سامنا کرے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیں، مگر سر دست اس کا کوئی امکان نہیں. ایسی کوئی دعا کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی اجازت ہے. لوگ سینکڑوں برس سے خوار اور خراب ہو رہے ہیں. سر دست حساب کتاب شروع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے.
सैकड़ों बरस? क्या मतलब? हमें तो अंदर आए हुए बमुश्किल 1-2 घंटे गुजरे होंगे। मैंने चौंक कर ताज्जुब से कहा। ये तुम समझ रहे हो, आज का दिन कामयाब लोगों के लिए घंटों का है और बाहर मौजूद लोगों के लिए इंतहाई सख्त मुसीबत का एक बेहद तवील दिन है। बाहर सदियां गुजर गई हैं, मगर तुम अभी ये बात नहीं समझोगे, उसने वजाहत करते हुए जवाब दिया। मैं उसकी बात को हजम नहीं कर सका, मगर जाहिर है मैं जिस दुनिया में था वहां सब कुछ मुमकिन था और न जाने और कितनी ताज्जुब अंगेज बातें मेरे सामने आने वाली थीं। सहाबा कराम और महाजरीन व अंसार हल्का बनाए अदब व एहतराम से बैठे थे। उम्मत मोहम्मदिया के अव्वलीन व आखरीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। शम्अ रिसालत के इन परवानों के बीच रिसालत बाप सर झुकाए तशरीफ फरमा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बज़ाहिर हर चीज बिल्कुल ठीक थी, मगर मैं महसूस कर सकता था कि यहां भी उसी नौइयत का तफक्कुर फैला हुआ था जिसे मैं पीछे देख आया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह ओहदियत में दुआ कर रहे हैं। हमें बैठकर इंतजार करना चाहिए, सालेह पिछली नशिस्तों की तरफ बढ़ते हुए बोला। हम पिछली नशिस्तों पर बैठ गए। यहां से यह अंदाजा करना मुश्किल था कि आगे क्या हो रहा है। मैंने साले से दरियाफ्त किया, यह हिसाब किताब कब शुरू होगा? मुझे क्या मालूम, किसी को भी मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और नशिस्त की पुश्त से सर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ गया। न जाने कितना वक्त गुजरा था कि साले की आवाज मेरे कान में आई। अब्दुल्ला उठो, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। उसकी आवाज पर मैं चौंक कर खड़ा हो गया। सामने देखा तो एक इंतहाई बावकार हस्ती मेरे सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों से मोहब्बत के आसार झलक रहे थे। इससे कबल के साले मजीद कुछ कहता, उन्होंने नर्म लहजे में अपना तारुफ कराते हुए कहा, मरहबा अब्दुल्ला, मेरा नाम अबू बकर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूं। ये कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ फैला दिए। मैं पुरजोश अंदाज में उनसे बदलगीर हो गया। इसके बाद वो मुझे लोगों से जरा दूर लेकर एक नशिस्त पर जा बैठे। मैंने बैठते ही उनसे दरियाफ्त किया, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब मिल सकूंगा? रसूल अल्लाह इस वक्त बारगाह इज़्ज़ी में शुक्र और दुआ में मसरूफ हैं, तुम उनसे बाद में मिल सकते हो। इस वक्त बताने की अहम बात यह है कि अल्लाह ताला की बारगाह में जनाब रिसालत माप की ये दुआ कबूल हो गई है कि लोगों का हिसाब किताब शुरू हो जाए। इस कबूलियत की घड़ी में तुमने भी एक दुआ की थी। तुम दोबारा हश्र के मैदान में जाकर वहां का अहवाल देखना चाहते थे। तुम्हें इसकी इजाजत मिल गई है। हिसाब किताब कुछ देर बाद शुरू होगा। तुम उस वक्त तक लोगों के अहवाल देख सकते हो। यह पैगाम देकर ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी के तासुरात जाहिर हुए, जिन्हें देखकर खलीफा रसूल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। एक वक्फे के बाद वो दोबारा गोया हुए, बाहर बहुत सख्त माहौल है। साले अगरचे तुम्हारे साथ होगा, मगर फिर भी तुम ये पीते जाओ। ये मशरूब तुम्हें बाहर के आलाम से महफूज कर देगा। ये कहकर उन्होंने पास रखा सुनहरे रंग का जगमगाता हुआ एक गिलास मेरी सिमत बढ़ा दिया। मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर ये गिलास उनके हाथों से लिया और अपने होठों से लगा लिया। गिलास होठों से लगाते ही एक अजीब वाकया हुआ। मैं अगरचे बिल्कुल प्यासा नहीं था और ना किसी तकलीफ और बेचैनी ही में था, मगर जो तस्कीन मुझे मिली वो शायद सदियों के किसी प्यासे को भी पानी का पहला घूंट पीने पर नहीं मिलती होगी। इस मशरूब का एक घूंट हलक से उतारते ही लज्जत, सैराबी, आसूदगी, मिठास और ठंडक के अल्फाज अपने ऐसे मफाहीम के साथ मुझ पर वाजे हुए जिसका तजुर्बा मुझे तो क्या किसी दूसरे इंसान को भी कभी नहीं हुआ होगा।
اس مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے حلق، حلق سے سینے اور سینے سے معدے تک اترتا رہا اور میری رگ رگ کو سیرابی اور سرشاری کی کیفیت سے دوچار کرتا گیا۔ میرا دل تو چاہا کہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی جاؤں، مگر جس ہستی کے سامنے بیٹھا تھا اس کا ادب اس میں مانے ہوا۔ یہ نئی زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے، یہ جام کوثر ہے۔ اسے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاس تمہیں نہیں ستائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھ پر اس مشروب کا یہ غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا۔ یہ جنت کی نہر کوثر کا پانی تھا اور بلا شبہ ان تمام خصائص کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سنتا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی، ایک یہ کہ انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہو، اور دوسرے اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شے مل جائے۔ مگر جنت کی ہر شے اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے اور پیاسے شخص کو ہی مل سکتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا، اور اس کی کوئی سیری ایسی نہیں ہوگی جو اسے گرانی اور بھاری پن میں مبتلا کر دے۔ ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے۔ عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حبس زدہ ماحول سے واسطہ پڑا۔ لگتا تھا کہ سورج 9 کروڑ میل سے 1.25 میل کے فاصلے پر آ کر دہکنے لگا ہے۔ ہوا بالکل بند تھی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھ پر جام کوثر کا اثر تھا، وگرنہ اس ماحول میں تو ایک لمحہ گزارنا ناممکن تھا۔ مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ان گنت لوگ اسی ماحول میں بدحال گھوم رہے تھے، چہروں پر وحشت، آنکھوں میں خوف، بال خاک آلود، جسم پسینے سے شرابور، وجود مٹی سے اٹا ہوا، پاؤں میں چھالے اور ان چھالوں سے رستا ہوا خون اور پانی۔ یاس و ہراس کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ میری نظریں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھیں جسے میں جانتا ہوں۔ پہلی شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ میرے اپنے استاد فرحان احمد کی تھی۔ انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور تیزی کے ساتھ میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے صالح سے کہا، انہیں روکو، یہ میرے استاد ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اس نے مجھے ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور تعصف آمیز لہجے میں بولا، دیکھو عبداللہ، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو۔ اس وقت یہاں کوئی شخص اگر خوار و خراب ہو رہا ہے تو سمجھ لو اس کے ساتھ عدل ہو چکا ہے، وہ خدائی کسوٹی پر کھوٹا سکہ نکلا، اسی لیے اس حال میں ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، مگر ہم نے تو خدا پرستی اور آخرت کی سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں انہی سے سیکھی تھی۔ سیکھی ہوں گی، صالح بے پرواہی سے جواب دیتے ہوئے بولا، مگر ان کا علم ان کی شخصیت نہیں بن سکا۔ دیکھو، خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس کے عمل، سیرت اور شخصیت کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ علم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شخصیت درست بنیادوں پر تعمیر ہو سکے۔ جب تعمیر ہی غلط ہو تو یہ علم نہیں، سانپ ہے۔ علم ظاہر تک رہے تو سانپ ہے، اور دل میں اتر جائے تو دوست بن جاتا ہے۔ یہی تمہارے استاد کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ ایک اچھے مصنف تھے، باتیں بھی اچھی کرتے تھے، مگر ان کی سیرت و کردار ان کی باتوں کے مطابق نہ تھی۔
در حقیقت تمہارے استاد سانپ پال رہے تھے. آج علم کے ان سانپوں نے انہیں ڈس لیا ہے. آج یہاں جب تم لوگوں کو دیکھو گے تو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں کے مطابق نہیں پاؤ گے، بلکہ ان کی شخصیت ٹھیک ویسے ہی نظر آئے گی جیسے وہ اندر سے تھے. یاد رکھو، خدا لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ عمل اور شخصیت کو دیکھتا ہے. خاص کر اہل علم کا احتساب آج کے دن بہت سخت ہوگا. جو باتیں دوسروں کے لیے عذر بن جائیں گی، عالم کے لیے نہیں بن سکیں گی. مگر انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں. میں نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا. ہاں، مگر ان کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں مل گیا، صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا. علم کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، مگر شخصیت اور عمل کی کمزوری آج کے دن اسی حال میں پہنچائے گی جس میں تمہارے استاد مبتلا ہوئے ہیں. خیر، ابھی تو یہ دن شروع ہوا ہے، دیکھو آخر تک کیا ہوتا ہے. میں صدمے کی حالت میں دیر تک گمسم کھڑا رہا. میں ایک یتیم شخص تھا جس کا کوئی رشتہ ناتا نہ تھا. میرے لیے جو کچھ تھے وہ میرے استاد تھے. انہوں نے میری سرپرستی کی، مجھے علم سکھایا، میری شادی کروائی اور زندگی میں ایک مقصد دیا. جو شخص میرے لیے باپ سے زیادہ مقدم تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے ایک شوق لگا تھا. میں اس کیفیت میں اپنے ماحول سے قطعاً لا تعلق ہو گیا. میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے دوڑتے گرتے پڑتے چلے جا رہے تھے. فضا میں شعلوں کے دہکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے چلانے، رونے پیٹنے اور آہوزاری کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں. میں نے گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا. اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا اور وہ مستقل مجھے دیکھے جا رہا تھا. میری توجہ اپنی طرف مبذول پا کر وہ بولا، عبداللہ، تم میدان حشر کے احوال جاننے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو تو ایسے بہت سے مناظر ابھی تمہیں اور دیکھنے ہوں گے. میں تمہیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی، 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں میں سے تمہاری ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خوار و پریشان موجود ہیں. صالح کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. مجھے چکر سا آ گیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. صالح میرے ساتھ ہی زمین پر خاموش بیٹھ گیا. میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، مگر یہاں کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی. کوئی کیوں بیٹھا ہے، کیوں کھڑا ہے، کیوں لیٹا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، کیوں ماتم کر رہا ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں تھا. آج سب کو اپنی ہی پڑی تھی. ایسے میں کوئی رک کر مجھ سے میرا غم کیوں پوچھتا؟ لوگ ہمارے پاس سے بے نیازی سے گزرتے چلے جا رہے تھے. کچھ دیر بعد میں نے صالح سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا اور پھر اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات سامنے آئے گی. اس کا جواب 2 ٹوک تھا. پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، پچھلی دنیا میں جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا اور وہ اسی کے لیے جیے، چاہے وہ ایمان و اخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہو یا خدا کے دین کی نصرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان، سب کے سب اس طرح اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے. ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھیں، خالق و مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے. چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی تھی اور حشر کے دن انہیں شروع ہی سے عافیت نصیب ہو گئی. مگر گناہ تو سب کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ میں نے پوچھا. ہاں، گناہ انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے چھوٹے موٹے گناہ ان کی نیکیوں نے ختم کر دیے. اور اگر کبھی کسی بڑے گناہ سے دامن آلودہ ہوا تو انہوں نے فوراً توبہ کے آنسوؤں سے
ان داغوں کو دھو دیا تھا۔ ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں